یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی ہیں، حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جابر کے والد بھی غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے میت پر بیٹھ کر بڑے افسردہ ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور بار بار چادر ہٹا کر اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جابر اپنے والد کی جدائی پر افسردہ ہیں، تو آپ حضرت جابر کے نزدیک آئے اور فرمایا کہ اے جابر، اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی سے ملتے ہیں، کوئی مرنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں 70,000 پردے ہوتے ہیں۔ اللہ پردوں کے درمیان بیٹھے، اور جب کسی بندے کو لے جایا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے مرنے کے بعد، تو اللہ اس سے پوچھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو پردوں کا فاصلہ ہوتا ہے 70,000 پردے۔ فرمایا کہ اے جابر، تیرے والد کا مقام اللہ کے نزدیک یہ تھا کہ جب ان کو لے جایا گیا تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سارے پردے ہٹا دو، میرا عبداللہ آ رہا ہے۔ بتائیے کتنا اللہ کے پیارے ہوں گے۔ آقا تسلی دے رہے ہیں جابر کو کہ تمہارے والد شہید ہو گئے، لیکن دیکھو تو صحیح کیا مرتبہ پایا کہ اللہ نے تیرے باپ کے لیے سارے پردے ہٹا دیے، میرا عبداللہ آ رہے بھائی، سارے پردے ہٹا دو۔ اور فرمایا کہ اے جابر، تو اپنے والد کی میت پہ بیٹھ کے آنسو بہاتا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ادھر فرشتوں نے تیرے باپ کی میت پہ سایہ کیا ہوا ہے، اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے۔ تو ایسے مبارک لوگ تھے، ایسے سچے عاشق تھے، انہوں نے کیا محبت کی ہوگی اللہ کے نبی سے کہ اللہ فرما رہے ہیں سارے پردے ہٹا دو، میرا عبداللہ آ رہا ہے، اور فرشتے اپنے پروں سے ان کے جنازے پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے محبت، ایسی محبت کرنی ہے اللہ کے نبی سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اب جابر سنو، جب تمہارے باپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ نے پوچھا کہ اے عبداللہ بتا، تیری کوئی خواہش ہے؟ تو عبداللہ نے فرمایا کہ پروردگار، میری بس یہی آرزو ہے کہ تو مجھے ایک زندگی اور دے دے، اور میں وہ زندگی بھی جنگ لڑتے ہوئے گزار دوں، کیونکہ شہید کا جو مزہ ہے وہ لذت مجھے نہیں بھولتی۔ ایک زندگی اور دے تاکہ میں دوبارہ شہید ہو کے وہ لذت حاصل کروں۔ اب بتائیے، دوسری زندگی بھی مانگ رہے ہیں تو کس لیے؟ اپنے آپ کو کٹا دوں تیری رضا کے لیے، تیرے نبی کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دوں، اس لیے زندگی مانگ رہے ہیں اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہے عبداللہ، جو آ گیا وہ آ گیا، یہ ہمارا قاعدہ ہے، اب وہ واپس نہیں جائے گا۔ تو پروردگار پھر جو شہیدوں کے انعام ہیں وہ تو اپنے بندوں کو بتا دے، تاکہ لوگ تیرے راستے میں شہید ہونے کو اپنے سر کا تاج سمجھیں۔ تو آقا فرماتے ہیں اے جابر، تیرے باپ کی خواہش پر اللہ نے قرآن کریم میں وہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والوں، شہیدوں کو مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں۔ کیا مقام ہوتا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ تیرے باپ کا مقام دیکھ کیا ہے، اتنا نہ رو، صبر کر،
تیرے باپ نے تو ایسا مرتبہ پایا. تو حضرت جابر کے جو والد عبداللہ یہ جو شہید ہوئے، ان کے اوپر قرضہ بہت تھا. اب یہ قرضہ کس نوعیت کا تھا؟ انہوں نے کوئی اپنی عیاشیوں کے لیے قرضے نہیں لیے تھے، یا اپنے کوئی جائیداد بنانے کے لیے یا تجارت آگے بڑھانے کے لیے کوئی قرضے نہیں لیے تھے. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ لوگ سفر پہ جاتے تھے تو اپنی قیمتی چیزیں امانتاً کسی کو دے جاتے تھے. پیچھے گھر بند رہے گا، کوئی چور ڈاکو آ گئے ہمارا سامان لے گئے، تو ایک دوسرے پہ اتنا بھروسہ ہوتا تھا کہ اپنی قیمتی چیزیں امانت ان کو رکھوا دیا کرتے تھے کہ بھئی ہم جا رہے ہیں، آئیں گے 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد تو ہم آپ سے اپنی امانت واپس لے لیں گے. تو حضرت عبداللہ کہتے تھے بھائی یہ امانت نہیں ہے، یہ میری ہو گئی، اور میں اس کو جو چاہوں خرچ کروں، جیسے چاہے استعمال کروں. کل جب تم واپس لوٹو گے تو تمہارے اتنے رقم کا دیندار میں ہوں، میں تمہارا مقروض ہو جائے. پھر کیا کرتے تھے؟ پھر یہ جتنا مال جمع ہوتا تھا یہ سارا غریب غربا میں بانٹ دیتے تھے. یوں قرضہ چڑھا. اب آئی سمجھ میں بات؟ اپنے لیے عیاشیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے قرضے نہیں لیے. کوئی امانت رکھوا گیا، اس کے کان میں ڈال دیا بھائی مجھے ضرورت ہوگی میں کام میں لے لوں گا. ہاں جب تم لوٹو گے تمہیں دینا میری ذمہ داری ہے، میں تمہارا مقروض ہوں. تو شہادت ہو گئی. تو پیچھے امانت لینے والے تو بہت تھے کہ بھئی ہماری امانت بھی تھی ان کے پاس، ہماری امانت بھی تھی. تو وہ سب آ گئے بیٹے کے پاس، حضرت جابر کے پاس، کہ بھئی ہمارا اتنا نکلتا ہے، ہمارا اتنا نکلتا ہے، ہمارا اتنا نکلتا ہے. اب حضرت جابر پریشان، والد گئے سو گئے، پیچھے یہ ایک مسئلہ پریشانی. پھر جوان بہنوں کی ذمہ داری الگ، وہ چھوڑ کے گئے. تو حضرت جابر پریشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے پوچھا ہے جابر کیوں پریشان ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی ایسی بات ہے، میرے والد تو شہید ہو گئے، اب پیچھے یہ قرضہ ان کا ہے، لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، اور ایک ہی باغ ہے ہمارا، اس میں کھجور لگتے ہیں. اب اس سے کس کا بھلا ہو؟ اپنا گھر بار چلاؤں، بہنوں کی ذمہ داری پوری کروں، یا جو لینے والے تقاضے والے ان کو پورا کروں؟ یا رسول اللہ کچھ کریمی فرما دیجیے. آقا نے فرمایا جاؤ سارے لینداروں کو جمع کر لو. سب کو بلا لیا. کہا جاؤ اپنے باغ میں جتنی کھجوریں سب جمع کر لو، اور ہر نسل کی الگ الگ ڈھیری بنا لو. تو کھجوروں کی بھی کتنی نسلیں، تو ہر نسل کی الگ الگ ڈھیری بنا کے جو ان کے باغ میں تھیں وہ رکھ دی. سارے لیندار بھی جمع ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان ڈھیریوں کے گرد 3 چکر لگائے اور پھر بیٹھ گئے وہاں. فرمانے لگے جابر ترازو لاؤ. ترازو لایا گیا. فرمایا کہ اب ان سب کے قرضے کے بقدر انہیں کھجوریں تول تول کے دیتے رہو. حضرت جابر نے سب کی جتنی رقم بنتی تھی اس کی رقم کے بقدر وہ کھجوریں وزن کر کر کے ان کو دیتے رہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کا وہ کرشمہ، آقا کی وہ معجزہ، وہ کریمی دیکھی کہ سارے قرضداروں کا قرضہ جو تھا وہ ادا ہو گیا، اور ان کھجوروں میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی. سب لینداروں کے تقاضے پورے ہو گئے. کیا بھئی ہمارا اتنا نکلتا تھا اور اتنے وزن کی ہمیں کھجوریں مل گئی، لہذا ہمارا حساب پورا ہو گیا. حضرت جابر فرماتے ہیں میں تو اس بات پر بھی راضی تھا کہ یہ لینے والوں کا پورا ہو جائے، میرے لیے میری بہنوں کے لیے بھلے ایک کھجور بھی نہ بچے، ہم فاقہ کر لیں گے، پانی پی کے گزارا کر لیں گے، کم سے کم ان تقاضے والوں سے تو جان چھوٹے.
لیکن فرماتے ہیں آقا کی برکت سے ایسی کریمی ہوئی، ایسا اللہ نے مدد و نصرت فرمائی. فرماتے ہیں وہ سارے ڈھیر جو کھجور کے تھے وہ بھی بچے رہ گئے اور سارے لینداروں کا قرضہ بھی پورا ہو گیا. اور آقا کی برکت سے یوں لگا جیسے اس ڈھیر میں ایک کھجور کی بھی کمی نہ ہوئی ہو. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر عاشق جابر جیسے ہوں تو پھر اللہ کے نبی بھی اسی طرح سے کریمی فرماتے ہیں. اب یہ واقعہ سننے کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ یار ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسی کریمی ہو جائے. تو کریمی ہو جائے تو پہلے جابر جیسے بن کے تو دکھاؤ. ہے جی، یہ تو تم چاہتے ہو کہ بھئی ایسی کریمی کوئی ہمارے ساتھ بھی ہو جائے. تو ایسا عشق، ایسی محبت، ایسی اتباع تو جابر جیسے بن کے تو دکھاؤ. پھر دیکھو اللہ کی برکتوں میں، رحمتوں میں آج بھی کوئی کمی تھوڑی ہے. اللہ تو آج بھی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. اللہ آج بھی وہی ہے جو صحابہ کے دور میں تھے. لیکن تم جابر جیسے بن کے تو دکھاؤ. برکتیں تو آج بھی وہی ہیں. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے وہ ساری خیر اور برکتوں کا مخزن تھے، خزینہ تھے. جس پہ نگاہ کرم ہو گئی اس کا مقدر بدل ڈالا، اس کو فقیر سے غنی کر دیا. جہاں قطرہ مانگا وہاں دریا اچھال دیے. یہ آقا کی کریمی تھی. ایک دفعہ مدینے میں شور مچا، دشمن آ گیا، دشمن نے حملہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو طلحہ کا گھوڑا منگایا. ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ اس گھوڑے کا کیا کریں گے؟ یہ تو انتہائی کمزور ہے اور یہ تو دوڑتا بھی نہیں ہے. آپ جلد بازی میں تھے، بس اس گھوڑے پہ بیٹھے اور میدان کی طرف چل پڑے کہ جا کے دیکھیں کون دشمن آ رہے. اور آقا اکیلے تشریف لے گئے، کوئی حفاظت نہیں، کوئی صحابہ نہیں، کوئی سپاہی نہیں، بس اکیلے ہی جو ہے جائزہ لینے تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آقا تشریف لائے، صحیح سلامت. کہا ارے بھائی کسی نے غلط خبر اڑا دی، تسلی رکھو، اطمینان رکھو، کوئی دشمن نہیں ہے. تو ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ یہ گھوڑا کیسا لگا آپ کو؟ آپ نے فرمایا ابو طلحہ تم کہتے تھے یہ کمزور ہے، یہ تو ایسا تیز رفتار نکلا کہ جیسے طغیانی ہو تو سمندر کی لہریں تیز ہوتی ہیں. یہ تو سمندر ہے، سمندر کی لہروں کی طرح تیز ہے. ابو طلحہ حیران ہو گئے. اب جو اس سے سوار ہو کے جو دیکھا تو وہ تو ایسے دوڑے جیسے ہواؤں سے باتیں کر رہا. کہا یہ میرے آقا کی برکت ہے، میرے آقا کی برکت سے اللہ نے میرے اس گھوڑے کو تیز رفتار، ایسا جیسے بجلی بھر گئی ہو میرے گھوڑے میں. اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پھر لوگ تجربہ کرتے تھے جن کو اپنے گھوڑوں پہ ناز تھا کہ ہمارا گھوڑا عربی نسل کا ہے اور ہمارا گھوڑے سے زیادہ تیز کوئی دوڑ نہیں سکتا، تو وہ ابو طلحہ کے گھوڑے سے مقابلہ کر کے دیکھتے. ابو طلحہ کا گھوڑا آگے بڑھ جاتا اور ان کے عربی نسل کے گھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو کس کی برکتیں تھیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں تھیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، یہ ایسے نبی، ایسے پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. اب بتاؤ بھائی یہ ساری خیر اور رحمتیں، برکتیں جو تم سن رہے ہو، کیا ہم اس کی حاجت مند نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کرنا پڑے گی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.